بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر آیا ہوں جس میں آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ہماری جانب سے ان کے جواب بھی دیے جاتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور آثار صحابہ کی روشنی میں۔ تو آئیے ہم آپ کے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے، ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جماعت مل سکتی ہے اور اس کی کیا دلیل ہے۔ شاید ان کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کی نماز ہمیں مل گئی، اس کا شمار کس ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ مسئلہ لوگوں کے درمیان ہے کہ جماعت کا ثواب ہوتا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت کیسے مل سکتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے آدمی پڑھتے پڑھتے آخری رکعت میں پہنچے اور جو ہی بیٹھے امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیں اور یہ پھر کھڑا ہو جائے۔ امام کے ساتھ اس نے شروع سے آخر تک سوائے چند سیکنڈ بیٹھنے کی کچھ نہیں پایا، تو کیا اس کو جماعت کا ثواب مل گیا؟ یہ اس طرح کا ان کا سوال ہے۔ تو ہم جواب دیتے ہیں کہ جماعت ملنے کا حکم کسی نمازی انسان پر نماز کے درمیان جب وہ جماعت میں حاضر ہوتا ہے کب سے لگتا ہے، اس کا جواب ہم آپ کو حدیث کی روشنی میں دیتے ہیں۔ حدیث میں جو جواب آیا ہوا حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، اور یہ ابو داؤد میں ہے، اور اس کی سند کو حسن یا صحیح کہا گیا ہے، علماء نے اس کو حسن قرار دیا ہے، تو حسن صحیح کا ایک درجہ ہے۔ اس میں آیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا جئتم الی الصلاۃ ونحن سجود فاسجدوا، کہ جب تم نماز کے لیے آؤ اور ہم لوگ حالت سجدہ میں ہوں، یعنی جو پیچھے بعد میں آتے ہیں جماعت ختم یعنی میں وہ ایک رکعت یا دو رکعت یا تیس رکعت یا چوتھی رکعت جو بھی ہو سجدے کی حالت میں ہو، فاسجدوا تو سجدہ کر لو، ولا تعدوها شیئا، اور اس سجدے میں جو پا لیتے ہو اس کو کچھ نہ شمار کرو۔ ومن ادرک الرکعۃ فقد ادرک الصلاۃ، اور جس نے پوری رکعت پا لی تو اس نے نماز پا لیا۔ اس حدیث کے الفاظ پہ آپ غور کریں گے تو آپ کو خود ہی جواب مل جائے گا، اور یہ ہے کہ سجدہ مل جاتا ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، سجدے کے بعد آپ قیام میں پہنچیں تب بھی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ رسول نے فرمایا جو رکعت پا جائے وہ نماز اس نے پا لیا۔ آئیے دوسری حدیث سناتا ہوں جس سے آپ کو معاملہ اور زیادہ واضح ہو جائے گا۔ دوسری حدیث وہ بھی ابو ہریرہ کی ہے اور بخاری اور مسلم میں ہے۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ادرک رکعۃ من الصلاۃ مع الامام، جو آدمی نماز میں امام کے ساتھ ایک رکعت پا جائے فقط ادرک الصلاۃ، تو اس نے نماز پا لیا ہے۔ امام کے ساتھ رہے گا تو جماعت ظاہر ہے، تنہا پڑھے گا وہ الگ چیز، تنہا میں تو خود ہی جتنا چاہتا پڑھتا ہے، اس میں رکعت پانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ رکعت پانے کی بات یہ ہے جہاں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، جس کو ہم پیچھے پڑھنے والوں کو جماعت بتاتے ہیں، تو ان کے ساتھ اگر ایک رکعت پا لیا ہے فقط ادرک الصلاۃ، تو اس نے نماز کو پا لیا ہے۔ یہاں بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رکعت پانا نماز پانا ہے۔ کیا 3 چھوٹی ہیں 4 والی میں تو گویا کہ نماز پا گیا اس نے، 2 والی میں 1 چھوٹی ہے اور 1 رکعت پایا تو اس نے نماز پا لیا ہے۔ تیسری روایت حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے من ادرک رکعۃ من صلاۃ الجمعۃ او غیرہا، جو آدمی ایک رکعت جمعہ کی نماز یا جمعہ کے علاوہ دوسری نماز میں سے پا جائے فلیضف الیہا اخری، تو اس کی طرف دوسری اور ملا لے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں قضا کرتے ہیں اس کی قضا کر لے، یا اتمام کہتے ہیں حقیقت میں کہ اس کو پوری کر لے، جو چھوٹی ہے اس کو پوری کر لے۔ آپ نے فرمایا وقت تمت صلاتہ، اور اس طرح کرنے کے بعد اس کی نماز مکمل ہو گئی۔ ایسی صورت میں آپ کو اس بات کا اندازہ صحیح ہوتا ہے کہ رکعت پانے کا نام جماعت کی نماز پانے کا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر سجدے میں پہنچتے ہو تو اس کا کوئی شمار نہیں کرو، تو ایسی صورت میں سجدے میں پہنچنے سے رکعت نہیں شمار ہوتی ہے، اور جب آپ کی رکعت نہیں شمار ہوتی ہے تو اگر آپ نے سجدے ہی صرف پایا ہے تو آپ کی کوئی رکعت کوئی نماز نہیں، اس کی ایک رکعت بھی نہیں پا سکے تو اسے جماعت کا حکم نہیں بنتا ہے۔ تو آپ کے جو سوال ہے کہ جماعت کیسے مل سکتی، آپ کو ایک رکعت ملنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہ سمجھیے گا کہ آدمی جائے اور دیکھتا ہے کہ رکوع میں چلے گئے سجدے میں چلے گئے تو ان کی جماعت کے ساتھ شریک نہ، اس لیے کہ جماعت کے ساتھ شریک ہونا
یہ اپنی جگہ ایک الگ حکم ہے، اس کا ثواب ملتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا، لیکن کیا اس سے نماز بھی پوری امام کے ساتھ با جماعت نماز کا ثواب ملتا ہے؟ یہ الگ چیز ہے۔ لہذا جماعت میں حکم آیا ہے کہ جب تم مسجد میں آؤ اور امام کو جس پوزیشن میں پاؤ ویسے ہی ہو جاؤ، جو تمہیں پوری نماز ملے وہ اتنی پڑھو، اور جو چھوٹ جائے اس کو پورا کر لیا کرو۔ تو حدیث میں اس حکم کے ساتھ آیا ہوا ہے، تو اگر آپ امام کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو جتنی آپ کی چھوٹتی ہے اتنا آپ کو پورا کرنا ضروری، جیسا ہم سب کرتے بھی ہیں، 3 چھوٹی 3 پڑھتے ہیں، 4 چھوٹی 4 پڑھتے ہیں، تو اس طرح کرنا چاہیے۔ لیکن جس سے باجماعت سوار نماز کا ثواب کہتے ہیں، وہ باجماعت میں امام صاحب کے ساتھ 1 رکعت ملنے کا مسئلہ ہے۔ آئیے نمازی سے متعلق ایک اور سوال ہے، وہ پوچھتے ہمارے بھائی، پوچھتے یہ ہیں کہ ایک آدمی اگر اسلام میں آتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، اور اس کی ایک اچھی خاصی زندگی کفر کی حالت میں گزر چکی ہے، انہوں نے کہا جیسے 40 سال یا 50 سال گزر چکی ہے، تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اب 40 سال کی زندگی گزری، اس کے بعد اس نے اسلام قبول کیا، تو کیا اس کے اوپر اس 40 سال زندگی میں جب سے نماز فرض ہوتی ہے اتنی نماز کی قضا کرنا ضروری ہے؟ مان لیجئے وہ 15 سال میں بالغ ہوا اور اس کے بعد نماز اسے پڑھنا چاہیے تھا، تو اب وہ اسلام قبول کیا ہی اس نے 40 سال کے بعد، تو یہ 40 سال میں سے اگر 15 سال نکال دیجئے تو یہ 25 سال کی نماز کے اس کو پڑھنا ضروری ہے، قضا کرنی چاہیے۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام قبول کرنا یہ وہ بڑا نیک عمل ہے جو بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ اسلام قبول کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے، اور اسی لیے صحابہ کرام میں سے بعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا کہ بیعت کر لو، تو ہاتھ بڑھائے ہوئے ہاتھ میں انہوں نے بجائے ہاتھ ملنے اور ملانے کے اپنا ہاتھ کھینچ لیا صحابی نے۔ وہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص کا واقعہ شاید، تو رسول نے فرمایا کہ کیوں ہاتھ کھینچ لیا؟ تو یعنی انہوں نے صحابی نے عبداللہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری زندگی میں جو کفر کی حالت ہے، بہت سارے گناہ کیے ہم نے، تو ان گناہوں کا کیا ہوگا؟ ہم نے آج اسلام قبول کر لیا اور پھر اس کے بعد پچھلے 20 سال 30 سال 40 سال جو بھی گزرے ہوئے ان کا خمیازہ ہمارے اوپر تو باقی رہ جائے گا۔ تو آپ نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں الاسلام یجب ما قبلہ، کہ اسلام تو اس کے پہلے جو کچھ ہوتا ہے ان سب گناہوں کی جڑ ہی کاٹ دیتا ہے، ان کا کچھ اثر ہی نہیں رہ جاتا ہے۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد اثر نو انسان کی ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے اسلام کی، جس میں اس کے ان کاموں کا محاسبہ ہوتا ہے جو پچھلے گزر چکے ان کا کوئی حساب نہیں ہوتا ہے۔ لہذا ایسی بات نہیں ہے۔ اب ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد الاسلام یجب ما قبلہ، جو حدیث کی صحیح ہے، مسلم شریف میں ہے، تو اس کے پہلے کے جو گناہ ہے وہ سب کچھ کا ان کا کوئی شمار نہیں ہوتا، ان کا کچھ عذاب نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی جو آدمی 40 سال کے بعد مسلمان ہوا، اس کے اوپر جب کوئی نماز نہیں پڑھا تو نماز نہیں پڑھنا تو اس کے گناہ نہیں کہتے ہیں اس کو، تو اسلام ہی سب نہ لانا، کفر کی حالت میں رہنا بہت بڑا گناہ تھا، مشرک ہونا بہت بڑا گناہ تھا، اور اس کے بعد جب اسلام قبول کیا تو اس کا شرک چلا گیا، اس کے کفر چھوڑ گیا۔ تو یہ سب ایمان کے بعد جو کام لازم آتے ہیں تو ایمان کے بعد ہی لازم آتے ہیں، اس کے پہلے نہیں، اس لیے کہ اس کے پہلے اگر اس نے نماز بھی پڑھا ہوتا مان لیجئے، تو کیا کافر کی نماز اس کو کچھ فائدہ دے سکتی ہے؟ مشرک کا شرک جو باقی تھا اس کو کچھ اس نے خرچ کیا، اس نام پہ دیا، کچھ کیا، اس کا کچھ نقصان ہو سکتا ہے اسلام کے بعد؟ نہیں، اسلام کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، جس کو حدیث میں فرمایا الاسلام یجب ما قبلہ، اس کے پہلے جو کچھ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا کچھ اثر نہیں رہتا ہے، اور اسلام لانے کے بعد وہاں ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے جس کے اندر آدمی رہتا ہے۔ لہذا کافر آدمی اگر اسلام قبول کر لے تو اس پر کوئی قضا نہیں ہے، نہ رمضان کی قضا ہے، نہ نماز کی قضا ہے، نہ زکوٰۃ کی قضا ہے، یہ سب قضا اس میں نہیں ہے۔ قرآن مجید بھی آیا ہوا ہے قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، سورہ انفال کی ایک آیت ہے، یہ 38ویں آیت ہے، کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، ان ینتہوا، اگر وہ کفر سے بعد آ جائیں، کیسے؟ یعنی کفر کو چھوڑ کے اسلام قبول کر لیں، یغفر لہم ما قد سلف، تو جو ان کی گناہ گزر چکے ہیں سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ یہی معنی ہے الاسلام یجب ما قبلہ کا، کہ اسلام اس کی پچھلی چیزوں کو گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ عمل بھی دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام میں، جو کہ آپ کو 40 سال کے بعد نبوت ملی اور آپ نے اعلان اسلام کیا، جو لوگوں نے قبول کیا اسلام کو، کسی کو آپ نے حکم نہیں دیا کہ تمہاری پچھلی زندگی کی جو نمازیں ان کو پڑھ لو،
جو روزے چھوٹ گئے ان کو پڑھ لو۔ تو جب اللہ نے تو شعائر اسلام میں سے جب کوئی چیز اس کی نہیں چھوٹی ہوئی، کچھ بھی مطلوب نہیں ہے، تو کسی کی 40 سال کی عمر کے بعد اب اسلام قبول کرنے پہ یہ افسوس نہیں کرنا چاہیے ہم نے 40 سال گناہ کیا، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ ہم اس کے بعد توفیق ملے کہ ہم اسلام قبول کر لیے اور ایک ہماری نئی زندگی شروع ہوگی، جس سے پچھلی زندگی کا کوئی بھی حساب مطلوب نہیں ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے۔ آئیے ایک سوال کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا کسی کا نام نجیب رکھنا درست ہے؟ نجیب، اور آپ سنتے ہوں گے نجیب کے نام کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ کیا نجیب رکھنا درست ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا نام رکھنا یہ باپ کا حق ہے یا کہ ماں کا حق ہے؟ اور یہ سوال بھی اپنی جگہ درست ہے کہ اس کے جھگڑے بھی اب تو اس زمانے میں ہوتے ہیں، اور بہت سی ماؤں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ بیٹے کا نام ہم رکھیں گے، اور یہ ہم رکھیں گے، اس میں کچھ اعتراض نہیں ہے، کہتے ہیں ہم رکھیں گے، ہمارا حق ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کے بارے میں بہت سی تکلیفیں اٹھائی ہوئی ہیں، تو ان تکلیفوں کے مقابل میں کیا ہم کو اتنا بھی حق نہیں ملتا ہے کہ اپنے بیٹے کا نام رکھ سکے؟ لیکن اب کوئی شریعت ہم کہتے ہیں کہ بھائی جواب کہتے ہیں کہ نہیں آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یہ پوچھے کہ شریعت کیا کہتی ہے کہ بیٹے کا نام رکھنا یا بیٹی کا نام رکھنا باپ کا شرعی حق ہے یا ماں کا شرعی حق ہے، تو ہمیں وہاں جواب دینا پڑتا ہے، اس لیے کہ یہ تو آپس کا معاملہ، اگر آپ دونوں راضی ہیں ایک بات پر تو بہت اچھی بات ہے، اور اسی طرح سے آپ چاہتے ہیں ٹھیک ہے تم ہی رکھو تب بھی کوئی بات نہیں ہے۔ جھگڑا وہاں ہوتا ہے جب ماں کہے کہ نہیں، ہم نے جتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں ان کے مقابل میں کیا ہم کو اتنا بھی حق شریعت نہیں دیتی ہے کہ ہم نام رکھ سکیں، تو وہاں جواباً کرنا پڑتا ہے کہ باپ بیٹے کا نام رکھنا یہ باپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے، یعنی باپ کو یہ حق ملتا ہے شریعت سے کہ وہ نام رکھے، اور باپ نام رکھتے ہیں، اور اسی طرح سے اس کی دلیل ہے کہ لوگوں کو باپ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آئیے ہم اس جواب کی طرف آتے ہیں۔ جواب میں یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ اگر کوئی شریعت کے حکم پہ راضی ہو کے چلتا ہے تو بہت بہتر بات ہے، شریعت کا کیا حکم آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا پوچھنا چاہتی ہیں تو شریعت کا حکم بیان کرو، اس کے بعد شریعت کا جو حکم اس پہ راضی ہو جائیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس کو بچہ یا بچی ملتی ہے اللہ تعالیٰ کا اسے شکر ادا کرنا چاہیے، اچھی چیز ہے، اور اسی طرح سے رہے گا مسئلہ نام رکھنے کا کس کا حق ہے، تو یہ ہم کہیں گے کہ یہ باپ کے حق میں بنتا ہے، اور باپ کی طرف یہ بچہ بچی منسوب ہوتے ہیں۔ آپ اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں فلاں کا فلاں ابن فلاں ہے، یا فلاں ولد فلاں ہے، یا فلاں پتر فلاں ہے، یا فلاں سن فلاں ہے، یہ نام آپ دیکھتے ہیں تو سب باپ کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ سوال کہ ہم نے اتنی محنت کی ہے، ہم نے اتنا تکلیف اٹھائی ہے، کیا میرا اتنا بھی حق نہیں بنتا ہے؟ آپ کا حق بنتا ہے تو یہ حق کون دیتا ہے؟ آپ کا حق بنتا ہے، بلا شبہ بیٹے کو آپ کے لیے فرما بردار ہونا چاہیے، باپ کو بھی آپ کی محنتوں کا اعتراف ہونا چاہیے، اسی لیے تو حدیث میں آیا کہ باپ ماں کے 3 حقوق بنتے ہیں بچوں پر، کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پھر باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں کمی کرنی چاہیے، لیکن آپ کو ماں کی مشکلات کا بچوں کو دھیان رکھنا چاہیے۔ تو ایسی صورت میں ماں کے لیے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا حق بنتا ہے، لیکن آپ کے حقوق کو صحیح طور سے دینے والا ہم تو نہیں ہوتے، اللہ دیتے ہیں، اللہ کے رسول دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ہی تو کہا کہ آپ کے 3 حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی کہا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، رب نے فیصلہ کیا کہ رب کی عبادت، اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور ان میں سے دونوں زندہ ان کے ساتھ ان کی بات مانو، اسی آیت میں ہے، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو تب بھی اس کے ساتھ احسان باقی رکھو، یہاں تک کہ اگر تم کو کچھ کہہ دیں تو اس پر اف بھی نہ کرو، یہ سب اللہ تعالیٰ نے حقوق دیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے بچوں کی تربیت پر حدیثوں میں آیا ہوا کہ جس کی ایک بچی ہوئی اس کو پالا تو اس کو جنت ملے گی، اور اچھا انتظام کیا، کسی نے کہا 2 ہوں، 3 کا آپ نے حدیث میں ذکر کیا تھا، تو کسی نے پوچھا 2 ہوں تو آپ نے کہا 2 کے بارے میں یہی حکم ہے،
اور حدیث میں آیا کہ اگر ہم ایک بھی کہتے تو آپ بھی ایک حدیث پر بھی کہتے کہ ایک بچی کی تربیت بھی کہتے کہ اس کے لیے جنت ہے۔ تو بچوں اور بچیوں کی تربیت کا ایک مسئلہ ہے جس کے لیے بڑے ہی حقوق اور جنت کا ثواب دیا گیا ہے۔ لہذا آپ کی مشکلات کا یعنی آپ کے اس احساس کا کہ ہم نے بہت ساری مشکلات اٹھائی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں اور اچھا بدلہ دیں، ہم تو یہی دعا کرتے ہیں اور آپ کو بھی اس پر راضی رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ اگر باپ نے ایسا نام رکھا تو اس کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ آپ نے سوال میں ذکر کیا ہے کہ وہ ہماری بات کو یعنی ہمارے مشورے کو قبول نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ نے ہمیں وصیت کی ہے یا کہا ہے کہ تمہارے لڑکا پیدا ہوگا تو ہمارے نام پہ رکھنا یا فلاں نام رکھنا، تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کا نام نجیب رکھنا، جسے میں سوال میں ہے۔ تو اب وہ مصر ہیں کہ ہمارے باپ نے کہا اس لیے ہم نام رکھتے ہیں۔ یہ چیز اچھی ہے، باپ کے بات کا اعتبار کرنا، ان کے فرما برداری کرنا درست ہے۔ آپ کو اس کے بعد باپ کی اس بات میں یہ مان کر کے انہوں نے نام رکھا، امید رکھیے کہ دوبارہ بچے پیدا ہوں گے تو آپ اپنی پسند کا نام رکھ لیجئے، جھگڑا ہی کرنا کیا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، حل ہو سکتا ہے معاملہ۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ نجیب کا نام اچھا نام ہے، اس میں کون سا اشکال ہے اس کے لیے آپ انکار کریں کہ نجیب رکھا ہے اور ہم دوسرا رکھنا چاہتے تھے۔ نجیب عربی زبان میں کہتے ہیں جو بہتر ہو، جو اچھا ہو، جو مناسب ہو اور اس کو یعنی عقلی اعتبار سے اور محنت کے اعتبار سے سب سے آگے رہتا ہو، لہذا یہ نام اپنی جگہ پر درست ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہذا اس نام سے فعل نیک بھی لیا جا سکتا ہے کہ آئندہ یہ بڑا ہو کر کے اچھا اور بہتر بنے گا، لہذا یہ نام اپنی جگہ پر درست ہے، اس میں کسی اشکال کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ان اتفاق کو رکھیں، باری باری اپنا حق استعمال کریں، کچھ حرج نہیں ہے، لیکن شرعی سوال کے حکم شرعی بتانے کے لیے ہمیں اتنی مجبوری کے ساتھ یہ کہنا پڑا کہ نہیں یہ باپ کا حق بنتا ہے۔ حدیث میں ویسے بھی آیا ہو کہ قیامت کے دن جیسے بخاری نے باپ باندھا ہے، لوگوں کو پکارا جا کے فلاں ابن فلاں کہاں ہے، فلاں ابن فلاں کہاں ہے۔ اب یہ ہم اور آگے بیان کریں کبھی، سوال اگر آئے گا کہ ماں کے ساتھ لوگ کہتے ہیں پکارا جا کہ وہ حدیث صحیح کہ نہیں ہے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ اور یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ دوبارہ موقع دے گا اور آپ ہوں گے، آپ کے سوالات ہوں گے، ہماری جانب سے ان کے جواب ہوں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ اس کام میں تعاون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اچھا صلہ دے اور ان کی زندگی اور مستقبل اچھا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔